محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، چاندنی میں ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرونا وائرس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، پوری دنیا کا نظام ڈسٹرب ہو چکا ہے اور بڑے بڑے تعلیمی ادارے بھی بند ہو چکے ہیں۔ کرونا وائرس سے جو نظام زندگی ہے وہ معطل ہو چکا ہے، نہ کہیں کوئی انسان آ سکتا ہے نہ کہیں کوئی جا سکتا ہے۔ پاکستان کے حالات بھی بالکل ایسے ہی ہیں، مگر لاک ڈاؤن میں نرمی کا فیصلہ بھی ہو چکا ہے، بہت زیادہ مارکیٹیں کھل چکی ہیں، مگر ابھی بھی جو بہت زیادہ بڑے بڑے جو پلازے ہیں، مارکیٹس ہیں، وہ ابھی بھی بند ہیں اور نئے SOPs جاری ہو چکے ہیں۔ مگر ایک ادارہ ایسا ہے کہ جو بالکل بند ہے، وہ ہے تعلیمی ادارے۔ ملک بھر کے تعلیمی ادارے، چاہے مدارس ہیں، چاہے جو بھی ہیں، اسکولز ہیں، کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، وہ سب کے سب بند ہیں۔ اور لوگ تاجر بھی جو کہ احتجاج کے لیے باہر نکلے تاکہ زندگی ان کی آسانی کے ساتھ گزر سکے، مگر تعلیمی اداروں کے لیے طلباء بھی میدان میں نہیں آئے کہ ان کو کھولنا چاہیے۔ اور اساتذہ کی پالیسی کیا ہے، اور کیا وہ طلباء کہ جنہوں نے ایگزام نہیں دیے کیونکہ یہ دن ہی امتحانات کے تھے، امتحانات ہوں گے نہیں تو طلباء آگے جب بڑھیں گے، آگے جائیں گے تو کیسا ان کا پیمانہ ہوگا، کیا معیار ہوگا ان کو پروموٹ کرنے کا، اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ اور بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز ماہر تعلیم پروفیسر اسد وقاص خان صاحب، السلام علیکم، خوش آمدید صاحب۔ ان کے ساتھ موجود ہیں ممتاز موٹیویشنل اسپیکر ٹرینر جناب عبد الوہاب صاحب، السلام علیکم، خوش آمدید۔ ان کے ساتھ موجود ہیں ممتاز ماہر تعلیم پروفیسر عبداللہ ہاشمی صاحب، السلام علیکم۔ تینوں شخصیات کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور تینوں شخصیات کا تعلق تعلیم کے ساتھ ہے، تدریس کے ساتھ ہے، اور آج کل یہ بھی چھٹیاں منا رہے ہیں، گھروں میں بیٹھے ہیں، یا آن لائن سلسلہ جاری ہے، یہ بھی ان سے ہم بات کریں گے۔ اور چند سوالات میرے ذہن میں ہیں، اور میرے ذہن کا مطلب یہ کہ عوام الناس کے ذہن میں ہے۔ آپ بتائیے گا کہ جو بچے جب امتحانات نہیں ہوں گے، پڑھیں گے نہیں، امتحان میں وہ جو داخل نہیں ہو سکتے، تو پروموٹ جب وہ ہوں گے آگے تو کیا ان کا معیار ہوگا، اور جن کی جو کم پارٹ آئی ہے پہلے تو ان کے لیے کیا پروموشن کا طریقہ ہوگا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بڑا ہی اہم اور بڑا ہی آج کا ابھرتا سوال ہے ہمارے لیے، اور اس میں ہمارے بچے جو ہیں سر وہ اتنے ریلیکس ہو چکے ہیں کہ بالکل تعلیم سے دور ہو چکے ہیں۔ امتحان ایک پریشر ہے، ایک منزل ہے جو طالب علم کو لے کے چلتی ہے کہ اس نے ایک منزل عبور کرنی ہے۔ اب منزل ختم ہو چکی ہے، اب وہ منزل سے بھٹک چکے ہیں، ان کی تعلیمی سرگرمیاں بالکل ختم ہیں، وہ بالکل اپنے ٹارگٹ کو فوکس نہیں کر رہے ہیں۔ اس سے سر کیا ڈرا بیک ہوگا، اس سے کیا نقصان ہوگا کہ ان کے جو معیار تعلیم ہے، ان کے اندر جو لرننگ ہے، ارننگ ہے، وہ بالکل کمزور ہو۔ دیکھیں سر، یہ حالات تو پوری دنیا کے ہیں نا، اور پوری دنیا سے متاثر ہوئی ہے، تو ڈیفینیٹلی یہ کام تو ہوگا۔ جی جی، لیکن اس کے لیے پھر آن لائن ٹیچنگ ہم نے انٹروڈیوس کیا، جس کی آپ نے ذکر کیا، لیکن آن لائن ٹیچنگ میں سب کے پاس فیسیلیٹیشن نہیں ہے، سب کے پاس سہولیات موجود نہیں ہے، کبھی انٹرنیٹ کی پرابلم، کسی کے پاس موبائل فون اچھا نہیں ہے، سب لوگ اچھے گھروں سے اور اتنے فیسیلیٹیڈ گھروں سے تعلق آج کل تو بس موبائل فون ہی اچھا ہے، اور کچھ اچھا ہو نہ ہو۔ لیکن یہ ہے کہ جی میرا خیال ہے کہ امتحانات جو ہے نا وہ بہت ضروری تھے بچوں کے لیے۔ کسی نہ کسی SOPs اگر آپ نے ادارہ کھولی ہے، بازار کھولی ہے، سبزی منڈی کھولی ہے، تو میرا خیال ہے امتحانات بھی لیے جا سکتے تھے، تو میرا خیال ہے امتحانات ہونے چاہیے، گورنمنٹ کو اس کے بارے میں کچھ سوچنا چاہیے۔ آپ کی رائے یہ ہے کہ ابھی فیصلہ نہ کیا جائے اور اس کے بارے میں نظر ثانی کی جائے، کیونکہ اگر امتحانات کا فیصلہ کریں گے تو پھر طلباء یہ کہیں گے ہم تو تیاری کا موقع ہی نہیں ملا۔ سر میں تو کہتا ہوں حوصلہ شکنی ہے کہ ایک بچہ ٹاپر ہے، سارا دن ساری رات بیٹھ کے تیاری کرتا ہے، اس کا پیپر نہیں لیا جاتا، ٹاپر کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ حالات جو کہ معمول سے ہٹ کر ہیں۔ لیکن سر SOPs کی جا سکتی ہے، گورنمنٹ اگر اتنی سختی کر رہی ہے، اگر آپ کو بینکس ہیں، ٹائیگر فورس آپ نے بنائی ہے، اس طرح بہت سی چیزیں آپ سوشل ورکنگ کر رہے ہیں، تو میرے خیال ہے یہاں اساتذہ کو بھی آپ ٹرین کر سکتے ہیں کہ آپ SOPs فالو کریں، سینیٹائزنگ ایڈ یوز ہو سکتا ہے، بہت سے طریقہ کار ہیں۔ آپ جاپان، چائنا دیکھ لیں، چائنا نے اپنی ایجوکیشن ایکٹیویٹیز وہاں میں بحال کر لی ہیں، ان کی ویڈیوز وائرل ہو چکی ہیں فیس بک کے اوپر اور سوشل میڈیا پہ، وہ بھی ایگزامینیشن لے رہے ہیں، اوپن گراؤنڈس میں جا کے پیپر لے رہے ہیں، زمین پہ بٹھا کے پیپر لے رہے ہیں، چیئرز بھی بہت زیادہ ملک ایسے جو نہیں لے رہے۔ جی، لیکن وہ بھی سر کرائٹیریا ہے نا سر، ان کا کرائٹیریا کیا ہے کہ ان کے پاس بیک اپ ریکارڈ ان کا اویلیبل ہے، ان کا اسیسمنٹ کرائٹیریا ہمارے پاکستان
एडवांस असेसमेंट क्राइटेरिया से बिल्कुल मुख्तलिफ है. उनके टाइम टेबल डिवाइडेड है. जैसे ओ लेवल अगर आप बात करें, ए लेवल्स की बात करें, तो स्कूल्स अपने पेपर कंडक्ट करते हैं, चीज़ें उनकी बनती हैं, SOPs बनती हैं, उनकी चीज़ें बनती हैं, स्कूल्स के पास उसका रैकेट अवेलेबल होता है. लेकिन क्या हमारे पास ऐसा सिस्टम अवेलेबल है कि हम बच्चे की जो सहूलियत है उसको चेक कर सकते हैं? और जैसे कि आपको पता है दिन और रात वाली बात है, एक बच्चा अभी परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहा है, उसकी कोई प्रॉब्लम है, फिजिकली अनफिट है, कोई प्रेशर है, मेंटली प्रेशर है, कोई अर्निंग प्रेशर है. जैसे कई तालिब इल्म हमारे जॉब भी साथ करते हैं, आपको पता है, मैट्रिक प्राइवेट करते हैं, FA प्राइवेट करते हैं, कोई सेल्समैन है, कोई किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है, कोई किसी जगह पे काम कर रहा है, लेकिन कई दफ़ा वो अच्छा काम परफॉर्म कर जाते हैं. अच्छा परफॉर्म इसलिए करते हैं क्योंकि वो अपनी मेहनत कर रहे होते हैं, उनको टाइम मिल जाता है. फ्रेशनेस ऑफ माइंड की बात है मेरे. अब्दुल वहाब साहब फरमाएगा, असद साहब बड़ी हम बात कर रहे थे, आप बताइएगा कि मोटिवेशन स्पीकर भी हैं आपके तलबा स्टूडेंट्स की जो मोटिवेशन जो लेवल है और वो मेरे ख्याल से तो गिर चुका है. आप क्या कहते हैं कि कहाँ पहुँचा है जनाब, और इन हालात को वो एंजॉय कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया आपका, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. EDN चैनल का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हालात के पेश नज़र इस टॉपिक को ज़रूरी समझा कि इसके ऊपर हम बात करें. तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस वक्त दो तरह की सोच पाई जाती है कि इदारे खुलने चाहिए और इदारे नहीं खुलने चाहिए, एक चीज़. दूसरी बात है पेपर्स होने चाहिए और पेपर्स नहीं होने चाहिए. मैं समझता हूँ कि अगर इसको मैं एक तस्वीर के दूसरे रुख की तरफ देखूँ तो मुझे पता चलता है कि पेपर्स का ना होना पॉजिटिव है, क्योंकि 40 लाख तलबा जब रोड पर आ जाएंगे, हमारे मुल्क का एसेट जब रोड पर आ जाएगा, जब वो जो हालात इस वक्त सिचुएशन बन चुकी है, रोड पे क्या करने आएगा? रोड ट्रैवल करेंगे, स्कूलिंग में जाएंगे, ड्यूरिंग ट्रैवलिंग वो रोड पर आएंगे और वो स्कूलिंग पर जाएंगे, तो स्कूल में जाएंगे, गैदरिंग होगी, तो यकीनन कोरोना के असरात तो होंगे. तो हमें अपने एसेट को बचाना है, और मुझे एक उम्मीद नज़र आती है कि ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है. जब बहुत से बच्चों को पास कर दिया जाएगा तो एक ह्यूज जो क्वांटिटी है वो तलबा की, वो प्रमोशन है, वो पास है, वो उम्मीद का एक चिराग है कि यार मैं तो पढ़ना चाहता था, तो मेरे लिए तो एक चिराग है, तो मैं तो आगे निकलूंगा. तो पाकिस्तान के अंदर लिटरेसी लेवल भी अप होगा. अब गवर्नमेंट को उसके अंदर लाहे अमल अपनाना चाहिए. लोग ख्वाहिश करेंगे हर साल ये आ जाए ताकि हम प्रमोट होते रहे. नहीं, देखिए इस वक्त बिल्कुल आपका पॉइंट वैलिड है, हर साल तो नहीं होता, नागानी हालात है, सिचुएशन है. उस सिचुएशन को पॉजिटिव कैसे टैकल किया जाए, उसके अकॉर्डिंग इसको मैंने सोचा कि ये तो एक बड़ी अच्छी सोच थी यार कि बहुत से बच्चे पढ़ना नहीं चाहते थे या आगे बढ़ना नहीं चाहते थे, या उनको लगता था कि शायद मैं रह जाऊं, तो उनके लिए एक उम्मीद है कि मैं तो आगे बढ़ूंगा. तो पाकिस्तान के अंदर एजुकेशन का जो लेवल है, यकीनन वो तालीम के अंदर दूसरे मुल्कों से बहुत पीछे है, लेकिन फिर भी उम्मीद है कि हम आगे बढ़ेंगे. अब इसमें देखें कि इम्तहानात कैंसिल हो जाएं, इसमें कंपार्ट आ जाए, सप्लीमेंट्री आ जाए, तो इसमें क्या किया जाए? नंबर 1 पहली बात तो ये है कि सप्लीमेंट्री जिन बच्चों की एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए एक स्टैटिस्टिकल एक सैम्पलिंग का एक तरीका होता है कि आपको पिछले सालों के पेपर्स को चेक करना पड़ेगा, सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स को उठाना पड़ेगा और सैम्पल सेलेक्ट करके आपको देखना पड़ेगा कि कौन से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने प्रमोशन ले ली और कितने % वेटेज के साथ उन्होंने प्रमोशन ले ली. तो उनको पास ऐसे ना कर दिया जाए जिनको C ग्रेड दे दिया जाए, इनको B ग्रेड दे दिया जाए. उनको उनको एनालिसिस करने के बाद उनको ग्रेडिंग दी जाए ताकि वो भी उनकी हौसला शिकनी ना, और वो भी कहें कि ये एक जायज़ तरीके से हमें पास किया गया. दूसरी बात है कि अगर हम समझते हैं कि 2 सप्लियाँ हैं, 2 सप्ली आ चुकी बच्चे की, तो उस पर क्या किया जाए? उस पर भी बच्चे के प्रीवियस रिकॉर्ड मैट्रिक को चेक किया जाए. अगर 9th में सप्ली है और 10 क्लास में, तो 9th के सप्ली को देखते हुए और फिर उसकी 8 क्लास के अगर उसने बोर्ड के पेपर दिए थे तो उसको भी चेक किया जाए और उसको इस तरह से पेश किया. बड़ी अहम आपने बात की है प्रोफेसर अब्दुल हाशमी साहब. फरमाइए कि जैसे अब्दुल वहाब साहब फरमा रहे थे जो बातें इन्होंने की हैं, क्या ऐसा आइडियल माहौल हमारे मुल्क में है, क्या ऐसा करना मुमकिन है जैसे ये कह रहे हैं कि ऐसा हो जाए कि जो पिछला रिकॉर्ड है उसको सामने रखते हुए फैसले किए जाएं, और जो सप्लीमेंट्री वाले तलबा हैं उनकी प्रमोशन का क्या फार्मूला होगा? यही फार्मूला बनेगा या ऐसा करने में हुकूमत कामयाब हो सकती है क्या? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद. बात यह है कि मेरे दोनों साहिबान पहले बात कर चुके हैं, मैं इनकी बहुत सारी बातों से इत्तेफाक कर रहा हूँ. हर मुल्क के हालात मुख्तलिफ होते हैं, एक यकसा हालात पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं है. हर मुल्क की अपनी अपनी एजुकेशनल पॉलिसीज़ होती हैं और उसी के अकॉर्डिंग चलती हैं. पाकिस्तान में ये जो कोरोना की वजह से प्रमोशन का जो सिलसिला जारी है, इसमें बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, खदशात भी, यकीनन दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं.
یہ ایک دیکھیں ایک ایسا طالب علم جو کہ پورا سال اس نے اپنا ضائع کر دیا ہے، وہ آخر کس بیس پر ہم اس کو پروموٹ کر رہے ہیں؟ میرے تو یہ سمجھ بالکل بھی نہیں آ رہا کہ اس سے کیا ان کی حوصلہ شکنی نہیں ہوگی جو پورا سال پڑھتے رہتے ہیں اور محنت کرتے ہیں. اگرچہ مخصوص حالات میں مخصوص فیصلے کیے جاتے ہیں. یہ اس وقت پوری قوم پر ایک ایسا وقت ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے ادارے اس وقت اکٹھے ہو کر کام کر رہے ہیں. گورنمنٹ کو بھی اس معاملے میں سنجیدگی کے ساتھ سوچنا چاہیے. لیکن یہ جو فیصلہ اس پر دیکھیں ایک عوامی رائے ہوتی ہے، رائے شماری جس کو ہم کہتے ہیں. ہم بڑے بڑے معاملات میں رائے شماری کر سکتے ہیں، بلکہ ہم نے کی بھی ہے. اس سے پہلے ہمارے پاس ایسی ایگزامپلز موجود ہیں. تو کیا پاکستان میں جو ایجوکیشنل جو لوگ اس سے وابستہ ہیں، جو انسٹیٹیوٹس ہیں، جو اسکول کالجز ہیں، یا جو ایسے لوگ جو ایکسپرٹس ہیں، کیا ان سے اس کے بارے میں کوئی رائے لی گئی ہے یا ان کا کوئی فورم بنایا گیا ہے؟ جو ایکسپرٹس لوگ ہیں ڈیفینیٹلی وہ حکومت میں شامل تو ہیں، جو وزارت ہے تعلیم کی یا اس سے جو ریلیٹڈ لوگ ہیں وہ تو ہوں گے پروفیسر صاحب. بالکل اس میں آپ کی بات درست ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ایک اگر آسان سی رائے شماری قائم کر دی جائے تاکہ پاکستان بھر میں جتنے بھی لوگ ہیں، بے شک وہ لوگ ہمارے نمائندہ ہیں، لیکن بہت ساری ایسی آراء ہوں گی، اوپینینز ہوں گی جو نچلے طبقے کے پاس بھی ہوں گی. اگر رائے شماری لے لی جاتی ہے اور اس کے بعد پھر دیکھا جائے کہ پلس مائنس کیا نکل رہا ہے، زیادہ ووٹ کس طرف کو جا رہے ہیں، ایک تو یہ شکل ہو سکتی ہے. دوسری شکل یہ ہو سکتی ہے کہ یہ جو اسٹوڈنٹس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، میں اس میں پھر یہ گزارش کروں گا کہ دیگر بہت سارے ممالک ہیں جیسے کہ جاپان کی بھی سر نے مثال دی، چائنا کی مثال دی، کوریا کی مثال دی. اگر ان ممالک کو فالو کرتے ہوئے کچھ مخصوص SOPs تیار کر لیے جائیں اور اس کے اکارڈنگ اگر پیپر لیے جائیں تو پھر یہ فیصلہ کیا جائے کہ اگر تھوڑا بہت کوئی مطلب ریشو نزدیک ہے تو ایسے بچوں کو فائدہ دیا جائے، انہیں پاس کر دیا جائے. لیکن ایسے اسٹوڈنٹ جو پڑھتے ہیں، ساتھ میں جاپان کا جو تعلیمی نظام ہے وہ بھی یہاں پہ آ جائے. وہاں بچوں کو اخلاقیات سکھائی جاتی ہیں. جاپان کا جو نظام ہے وہ بندہ انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے. میں ایک چیز یہاں پہ ایڈ کروں کہ آن لائن سسٹم ایجوکیشن جو ہے پوری دنیا میں کافی دیر سے متعارف ہے. بچے گھر بیٹھ کے اسکائپ آپ نے دیکھا بڑا اچھا سافٹ ویئر آن لائن ٹیچنگ سے وابستہ ہے. ہمارے بہت سے اسٹوڈنٹس میڈیکل کالج، جونیئر کالج وہاں سے لے رہے ہیں. ہمیں اس پہ اپگریڈ کرنا ہے اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو اس پہ لے کے آنا ہے. امتحانات نہ لیں، گھر بیٹھ کے امتحانات لے لیں. آن لائن سسٹم میں اسکینس وغیرہ، پیپر کیٹ، پفا وغیرہ کے جو پیپر ہوتے ہیں وہ آن لائن ہوتے ہیں. اب ایسا کوئی سسٹم بنا لیں کہ آپ آن لائن پیپر لے لیں، ان کا MCQs ٹائپ لے لیں، تاکہ کچھ تو آپ کے پاس ایسرڈ ہو، کچھ تو ججمنٹ ہو. پھر اپنے پروفیسر یہ فرمائے گا کہ جو میڈیکل کالجز میں ایڈمیشن کا جو طریقہ ہے، جو ان طلباء کے لیے کیا فارمولا؟ یہ سب سے بڑا کوسچن آپ نے پوچھا، سب سے اہم سوال. دیکھیے میڈیکل ایک ڈاکٹر جو بننا چاہ رہا ہوتا ہے وہ دن رات محنت کر رہا ہوتا ہے. 6 یا 8ویں کلاس کے لیے تو یہ سسٹم چلا لیں گے آپ، لیکن جو پروفیشنل جو تعلیم ہے اس کے لیے تو بڑے مسائل ہیں. اس سے پروفیشنل ایجوکیشن آپ اس کو بولیں گے. اس کے لیے آپ کو بڑا چوزی ہونا پڑتا ہے. آپ دیکھیں دن رات طلباء فائٹ کرتے ہیں. میرٹ آپ کا آتا ہے 1.0 سے آپ ایڈمیشنز نہیں ہوتا ہے. تو سر ان اسٹوڈنٹس کا کیا؟ اس کے اندر میں کیا فیک ڈاکٹر بنائیں گے؟ آپ پروموشن کر دیں گے پریویس رزلٹ دیکھتے ہوئے. آگے سیکنڈ ایئر میں اگر فرض کریں بچے کے پاس نالج ہی نہیں ہے کسی چیز کا، اس کا مطلب ہے کہ آپ وہ کویکس بنا رہے ہیں، حکیم نیم حکیم کی طرف چلے جائیں گے بغیر تعلم کے لیے. تو میرٹ سسٹم، ہاں اگر آپ اپنے MCAT کو یا ECAT کو اسٹرانگ کرتے ہیں، یہ بھی ایک سجیشن ہے کہ اگر آپ پیپرز نہیں لے رہے لیکن آپ اپنا جو NTS سسٹم ہے اس کو اسٹرانگ کرتے ہیں، اس کی بیس پہ پھر آپ طلباء کو آگے لے کے جائیں. میرٹ سسٹم ہونا چاہیے ہمارے پاکستان کے اندر کہ جو اچھے سے اچھے طلباء ہیں وہ اچھے کی طرف. ایک بات تو یہ جو سوالات میں نے کی ہے، پروفیسر عبداللہ ہاشمی صاحب آپ فرمائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے؟ ایک ہے کہ آپ جو کہ رائے دے رہے ہیں، یہ کہ آپ کے سامنے حالات ہیں اور آپ کا اپنا طرزیہ کیا بن رہا ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے. ایک ہے رائے، ایک ہے حقیقت پر مبنی. میں چاہوں گا کہ آپ اس کا جواب دیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے، آپ کو لگ کیا رہا ہے؟ اگر آپ اسٹوڈنٹس کی پروموشن کے حوالے سے سوال کر رہے ہیں یا کر رہے ہیں آپ مطلب عام سینیریو میں کہ اس وقت حالات کس طرح کو جا رہے ہیں، دو سوالات لگتے ہیں. اگر تو اسٹوڈنٹس کو پروموٹ کرنے کا سوال ہے تو جو میری ناقص رائے ہے، میں تو اس معاملے میں بالکل بھی حق میں نہیں ہوں کہ اسٹوڈنٹس کو پروموٹ کر دیا جائے، بلکہ اس حق میں پروفیشنل ایجوکیشن کے لیے یا مثلاً کہ 7ویں 8ویں کے لیے جو کیا 7th 8th کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، دیکھیں تعلیم کوئی بھی ہے، پروفیشنل ہیں دوسری ہے، اس میں یقیناً ہر سال بچے کے لیے اہم ہے، بلکہ ہر دن اہم ہے. تو ہاں البتہ جتنا وقت ہم نے اس کرونا کی پروموشن پر لگایا، میں سوال کرنا چاہوں گا وہی وقت ہم کو لگانا چاہیے تھا آن لائن تیاری پر، اور ہمیں اس کے لیے گائیڈ کرنا چاہیے تھا، تاکہ یقیناً یہ بات حکومت کے سامنے تھی کہ نیکسٹ میں کیا ہونے والا ہے. کنٹریز کے بڑے مسائل ہوتے ہیں، تو ان میں سے ایک مسئلہ یہ بھی بتانے میں تاخیر ہو جاتی ہے. یہ بھی سلسلہ تو ہے ہی. بالکل بتانے میں تاخیر ہو جاتی ہے، لیکن ابھی بھی اگر اس کو سٹارٹ کر لیا جاتا ہے
تو آن لائن کی طرف میں آپ کی رائے ہے کہ پروموشن نہیں ہونی چاہیے؟ پروموشن نہیں ہونی چاہیے. جی عبدالوہاب صاحب فرما. دیکھیں سر، اس میں ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ ہمارا یہ جو ریکٹینگل ہے اس کو ذرا سمجھیے. اسکول، گورنمنٹ، طالب علم اور والدین. تعلیم کے ارد گرد یہ جو 4 لوگ ہیں یہ اپنا رول کہاں پلے کر رہے ہیں؟ آپ دیکھیں، اگر آپ انالیسس چیک کریں، تقریباً 29 بورڈ ہیں اس ملک کے اندر جو مختلف جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو بلانگ کرتے ہیں. تو دیکھیں، آپ اندازہ کریں، آپ 80% طالب علم خوش ہیں، طلبہ خوش ہے کہ ہمیں پروموشن مل چکی ہے. اب اس میں گریڈنگ کو ذرا سمجھنا پڑے گا. ٹاپر A+، A گریڈ، B گریڈ اور C گریڈ اور پھر سپلیمنٹری. دیکھیں جب ہم بھی پڑھتے تھے نا، ہم بھی پڑھتے تھے، گو کہ پروفیسر شاید ان کی بھی سوچ ایسی ہو، ہمیں بھی خوشی ہوتی تھی جس دن چھٹی ہوتی تھی، کوئی ایسا بہانہ بنا لی جائے کہ جناب بارش ہو جائے، اللہ کرے نہ ہی جانا پڑے اسکول. لیکن اب پتہ چلتا ہے کہ ہم جو سب کرتے تھے وہ غلط تھا. میں دیکھیں وہ اسی طرف آ رہا ہوں. آپ اس کو دیکھیں کہ اگر یہ ٹاپرز کو دیکھا جائے، ہم نے پروموشن کس کو دینی ہے؟ دیکھیں، جو بچے میٹرک میں آلریڈی 9th کلاس میں پاس ہیں ان کو پاس کر دیا جائے. جو 9th میں پاس ہے ان کو پاس کر دیا جائے. جن کا 85% ایگریگیٹ تھا، CPGA بن رہا ہے یا ان کا FSC میں بن رہے ہیں، ان کو 85% کے ساتھ آگے پروموشن دے دی جائے. بڑی نیچرل سی بات ہے. 9th کلاس میں اور فرسٹ ایئر کلاس کے اندر نمبر بچوں کے کم آتے ہیں، سیکنڈ ایئر میں اور 10th کلاس میں نمبر زیادہ آتے ہیں. یہ ایک بڑی ایکسپیرینس والی بات ہے کہ بچوں کے 10 کلاس کے اندر نمبر 80 to 90 مارکس کا اضافہ کر دیا جائے. اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا، پریکٹیکل کے نمبر 100% لگائے جائیں، پریکٹیکل کا ایک نمبر بھی کٹ نہ کیا جائے. اب گورنمنٹ نے جب یہ فیصلہ کر ہی لیا ہے کہ ہمیں پروموشن کرنی ہے، پروموٹ کرنا ہے، تو پھر کھلے دل کا مظاہرہ کیا جائے. جابس کی فیسلٹیز دی جائے، چونکہ بچوں کی بہت زیادہ ریشو آگے پاس ہونے والی ہے، اور آپ پھر جابس کو لے کر آئیں. اور آپ یہ سمجھیں کہ اس وقت ٹاپرز کو ان کی رائٹ پر 85% ہے، 86 دے دیں، 87. اور پھر یونیورسٹیز کے اندر جب ایڈمیشن کی آپ نے بات کی، میڈیکل کالج کی بات کی، یونیورسٹی کس بنا پر ان کو اپنے کالج میں، اپنی یونیورسٹی میں داخلہ دے، کس بنا پر، کس پوائنٹ پر، تو گورنمنٹ کو اس کو بھی سامنے رکھنا پڑے گا کہ یہ بچے جس نے میٹرک میں بھی A+ اور فرسٹ ایئر میں بھی A+ اور آگے اس کو آگے بھی A+ دیا جائے، تاکہ کسی بھی یونیورسٹی کے اندر 60-70,000 میں سے جب 3500 اسٹوڈنٹس جو سلیکٹ ہوتے ہیں میڈیکل کے لیے، تو یقیناً اس کے لیے SOPs بنائے جاتے ہیں. آن بورڈ لیا گیا ہے، انٹر بورڈ چیئرمینس کو آن بورڈ لیا گیا ہے، اس پر کام ہو رہا ہے. اچھا، امید ہے کہ جی بالکل نہیں ہوگا. آپ فرمائیں کہ پروفیسر اسد وقاص صاحب اس حوالے سے جو بات کی ہے عبدالوہاب صاحب نے، اب فرسٹ ایئر میں اگر کسی نے محنت زیادہ نہیں کی اور اس کے مارکس کم ہے تو اس کے اگلے سال میں اس کو جنون ہوتا ہے، موٹیویشن لیول ہائی ہوتا ہے کہ میں نے بہت محنت کر کے میں نے ریکور کرنا سب چیزوں کو، تو وہ تو پھر گیا. جی سر، اس کے لیے میں بالکل عبدالوہاب صاحب کی بات کو، پروموشن کو اگر ہم نے بچوں کو خوش کرنا ہے پھر تو آپ ایگزامینیشن سسٹم ختم ہی کرتے ہیں. یہاں سے آپ کے اسکول ڈیسیجنز آپ کو بھیج دیں اور آپ انہیں پروموٹ کر دیں. اگر آپ نے ان کا وہ کیا کہتے ہیں ان کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے پھر تو ایجوکیشن بھی نہیں ہونی چاہیے. میں بالکل سمپل آپ ABC سے شروع کر کے ختم کر دیں. ایگزامینیشن مین کمپٹیشن. یہ آپ کے اندر ایک ایگرنس پیدا کرتی ہے، ایک شوق پیدا کرتا ہے، ایک لگن پیدا کرتا ہے. کمپٹیشن CSS ایگزامینیشن آپ دیکھ لیں، nobody can access that کہ آپ کے پاس اگر میرٹ نہیں ہے، آپ سکسیس نہیں کرتے. کتنے لوگ سر CSS کلیئر کرتے ہوں گے؟ سر اگر 1 سال ایسا ملک میں ہو جاتا تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی بری چیز. نہیں میں 1 سال کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں ویسے ایک بات کر رہا ہوں کہ اگر 1 سال پاکستان کے اندر پروموشن مل جاتی ہے، یقیناً گورنمنٹ بھی پریشان ہے. اور سب سے بڑی بات والدین، جب والدین ہی نہیں چاہیں گے بچوں کو اسکول بھیجنے کے لیے تو بچے اسکول کیسے جائیں گے جب والدین ہی نہیں چاہتے؟ اگر حالات پر بات کریں تو بہت زیادہ سوالات باہر آتے ہیں اور خدشات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مگر چند فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو کرنے پڑتے ہیں چاہے وہ مشکل فیصلے کیوں نہ ہو. سر نیکٹر جیسے ہوتا ہے، آپ نے دیکھا خالصتاً ایک جوس جسے ہم بولتے ہیں، اس کی اپنا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے. شہد خالص ٹیسٹ، ہر چیز خالص جو ہوتی ہے نا ہر ایک پسند آتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بچے کمپٹیشن دے کے ایگزامینیشن دے کے سامنے آتے ہیں، ایک تو وہ مطمئن ہوتے ہیں، پیرنٹس بھی خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے اس بچے پہ اتنا انویسٹمنٹ کیا ہے. ایگزامپل آپ بچے پرائیویٹ کالجز میں پڑھ رہے ہیں، جو مختلف یہاں پہ بہت سے کالجز ہیں، ان کی بہت ہائی فیسز ہیں، مور دین لیکس میں فیسز ہیں. بچوں کو کیوں پڑھاتے ہیں پیرنٹس کہ ہمارے بچے اچھی ایجوکیشن لیں اور اچھے مارکس لیں. جب ان کے ایگزامینیشن ہی نہیں ہوں گے سر تو پیرنٹس کی محنت اور پیرنٹس کا ٹریول چارج وہ کہاں پہ جائے گا؟ سر اس میں ود ڈیو ریسپیکٹ ایک پوائنٹ میں ایڈ کرنا چاہوں گا. دیکھیں اس وقت ملک کے اندر کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ مئی چل رہا ہے سر.
اور آپ صرف 9, 10 اور فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کا رونا رو رہے ہیں. آپ کی بہت زیادہ کریم اور آپ کے جو بچے ہیں وہ 8 کلاس سے نیچے ہیں, ان کے مستقبل کا کیا ہوگا؟ پورا سال ضائع ہو رہا ہے, پورا سال ان کا پرائیویٹ اسکول ہے, وہ تو آپ کو پروموٹ کر دینے ہیں بھئی. کیسے وہ پھر کیوں پروموشن ہوگی؟ ان کی پروموشن کیسے کیوں ہونی چاہیے جب آپ پروموٹ کرنے نہیں؟ پھر وہ آپ دیکھیں اپنے پوائنٹ کے اگینسٹ ہو گیا ہے. آپ کہتے ہیں پروموٹ کرنا چاہیے, آپ نے کہا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پہ پروموشن کے حق میں ہے. سر سال ختم ہونے جا رہا ہے, معاملات ایسے ہیں کہ جہاں پہ سوالیہ نشان اٹھتا ہے. آپ کے سال میں ویسے بھی سال میں دیکھیں سر ایگزامس کو مؤخر بھی تو کیا جا سکتا ہے, اس کو ڈیلے کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, آپ اس کو بالکل بھی کنڈیم نہ کریں, آپ اس کو 2-3 مہینے آگے لے کے جا سکتے ہو. پلاننگ اپنے نئے سرے سے کر سکتے ہو, آپ اس کے لیے نئے طریقہ کار وضع کر سکتے ہو. یہ آئی تھنک یہ کوئی فرسٹ ٹائم نہیں, اس سے پہلے بھی ایسا ہو چکا ہے پاکستان میں. ایگزامپل ہمارے پاس موجود ہے, غالباً 77 میں شاید ضیاء کا یا بھٹو کا دور تھا, تب بھی ایسا ہی ہوا تھا. کرفیو تھا آئی تھنک پاکستان میں کچھ 6-7 مہینے کا, اس وقت بھی جو لوگ تھے وہ بھی پروموٹ ہی کیے گئے تھے. پاکستان کے پاس آلریڈی اس کے لیے ایک ایگزامپل موجود ہے, اس کی بنا پر آگے کوئی بہتر فیصلہ کیا جا سکتا ہے. چلیں, میں تینوں مہمانوں کی آمد کا شکریہ ادا کرتا ہوں. وہ تینوں مہمانوں نے بہترین اپنے اپنے مطابق آراء پیش کی ہیں. اور ناظرین, ہم سب کو چاہیے کہ ان مشکل حالات میں ہمیں چاہیے کہ جو گورنمنٹ آف پاکستان کے جو فیصلے ہیں ان کو تسلیم بھی کریں, اور جو سوشل ڈسٹینس ہے اس کو برقرار بھی رکھیں, جہاں پہ بہت زیادہ چیزیں کھلتی جا رہی ہیں. اور انشاءاللہ ہمیں امید اور یقین ہے کہ جلد تعلیمی ادارے بھی کھلیں گے, اور پھر وہ جو تعلیم کا ماحول ہوگا. اور مزہ تبھی آتا ہے کہ جب انسان کمپٹیشن کر کے محنت کر کے آگے بڑھتا ہے. اور ویسے پروموشن اچھی لگتی ہے, مگر کامیاب جو زندگی ہے اور جس زندگی میں جو آپ چاہتے ہیں کہ اچھا انسان بنے, کامیاب ترین انسان بنے, اس کے لیے آپ کو محنت سے, مشقتوں سے, اور جو کہ ایسے رستوں سے گزرنا پڑتا ہے جو دشوار گزار رستے ہیں. اس لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں. اور ملک بھر کے طلباء سے میں گزارش کروں گا کہ آپ کی جو تعلیم ہے, جو اسٹڈی ہے, اس کو جاری رکھیں, چاہے آن لائن جاری رکھیں. آپ اپنے آپ کو بالکل بھی ایزی فیل نہ کریں, تعلیم کی طرف فوکس کریں. اللہ پاک سب پہ کرم فرمائے. والسلام. پہ چادر تنی نور کی, نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے. چاندنی میں ڈوبے ہوئے دو جہاں, کون جلوہ نما آج کی رات ہے.